بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الامین قول اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین صدق اللہ مولانا وبلغنا رسولہ نبی الکریم۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات، میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی آخر الزماں مکین گنبد خضرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے قرآن حکیم کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائی اور خیر جماعت میں داخل ہونے کا کرم عطا فرمایا۔ آج میری گفتگو اور آج کا میرا لیسن سورہ بقرہ آیہ مبارکہ نمبر 8 پر ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور انسانوں میں سے، من جو یقول کہتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، اور ما نہیں، ہم وہ بمؤمنین ایمان لانے والے۔ یعنی اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور انسانوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا دعویٰ ہے، جن کا قول ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 8 ہے۔ پہلے ہم نے متقین کا ذکر پڑھا سورہ بقرہ میں، پھر کفار کا ذکر پڑھا، 5 نمبر آیہ مبارکہ تک متقین کا ذکر تھا جو اللہ تعالیٰ کے محبوبین ہیں، پھر متقین کے ذکر کے بعد کفار کا ذکر تھا 6 اور 7 نمبر آیہ مبارکہ میں، اور آگے 8 نمبر آیہ مبارکہ سے تیسرا طبقہ انسانی منافقین، ان کا ذکر اللہ رب العزت نے شروع فرمایا، اور یہ پہلی آیہ مبارکہ ہے۔ اس میں منافقین کی تعریف بیان کی ہے، ڈیفائن کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ منافقین کون ہیں، کہ جو اپنے منہ سے قول تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، ہم آخرت پر ایمان لائے، لیکن اندر سے وہ ایمان والے نہیں ہیں، ایمان ان کے دلوں میں نہیں اترا۔ تو اللہ رب العزت نے براہ راست فرما دیا میں وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح ایک پوری سورہ مبارکہ ان منافقین کے والے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اتاری، اور اس میں یہ جو قول اقدس ہے کہ یہ منہ سے قول کرتے رہیں، قسمیں کھاتے رہیں، تو فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان تم نے ان کے قول پر ایمان نہیں لانا، ان کے قول پر یقین نہیں کرنا، ان کی منہ کی باتوں پر یقین نہیں کرنا، بلکہ میں اس بات پر اپنی گواہی قائم کر رہا ہوں کہ یہ مومن نہیں ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں فرمایا وما ہم بمؤمنین، اور نہیں ہے وہ ایمان والے، اور اسی کی تصریح اور تفسیر اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقین میں بھی اس طرح بیان فرمائی، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ۔ سورہ منافقون پہلی آیہ مبارکہ میں جب آپ کے پاس آئے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے منافق لوگ، تو وہ قول انہوں نے کہا نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، انکا بے شک آپ، لرسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کے مقابل فرمایا واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انکا بے شک اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لا ضرور رسول ہو، اس کے رسول ہیں۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ یہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہمیں یہ جو گواہیاں دے رہے ہیں اپنے ایمان پر اور آپ کی رسالت پر، تو ہمیں ان کی گواہیوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ وہ گواہی دے رہا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مزید اسی بات کی وضاحت فرمائی واللہ یشہد،
سورہ منافقون میں فرمایا، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون، بے شک منافق جو ہیں ضرور بھی ضرور وہ جھوٹے ہیں، یعنی ان کے قول کے پر یقین نہیں کرنا، اعتماد نہیں کرنا اور قبول نہیں کرنا ان منافقین کے قول کو۔ اب اس پر میں تھوڑی سی بات، ایک سوال کا جواب بھی ہے کہ یہ منافقین تھے کون، اس پر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ مکہ المکرمہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف فرما تھے تو وہاں کفار اور مشرکین سے واسطہ تھا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت مبارک فرمائی، مدینہ پاک تشریف لائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں پر آ کر کفار بھی تھے، یہود کا بہت بڑا طبقہ تھا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو ہے یعنی ایک منافقین کا طبقہ بھی پیدا ہوا، یہ گروہ بھی سامنے آیا۔ ہوا اس طرح کہ تفسیر ابن کثیر میں جو بیان کیا گیا ہے کہ قوم یہود کے 3 بڑے قبیلے تھے، 3 بڑے قبیلے تھے۔ نمبر 1 بنو قینقاع، دوسرے نمبر پہ بنو نذیر، اور تیسرے نمبر پہ بنو قریظہ۔ اور یہ تو یہود کے بڑے قبیلے تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ مدینہ پاک کے جو باسی تھے، مدینہ پاک کے رہنے والے، وہ 2 بڑے قبیلے تھے، ایک اوس اور دوسرا خزرج۔ اوس اور خزرج اپنے عقیدے کے والے سے یہ بھی کفر پر تھے، بت پرست تھے، لیکن ان پر اتھارٹی اور ان پر اثر جو تھا ماحول میں وہ یہود کا تھا۔ اب جب ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لائے تو قبیلہ خزرج کا ایک بہت بڑا رئیس جس کا نام عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، بہت بڑا رئیس، یہ ان دونوں قبیلوں کا، اوس اور خزرج کا، مشترکہ طور پہ یہ ان کا سردار اور ان کا بادشاہ بننے والا تھا، اور اس کی تاج پوشی کی تیاریاں کم و بیش مکمل تھیں کہ دونوں قبیلوں کا بطور ہیڈ اس کو تسلیم کر لیا گیا تھا، بس ابھی تاج پوشی پیچھے تھی۔ جب حضور علیہ السلام تشریف لائے، اب آقا علیہ السلام کی تشریف آوری کہ پھر مدینہ پاک میں اور کون ایسا تھا کہ جو اس شرف سے نوازا جاتا، تو دونوں قبیلوں نے، اوس اور خزرج نے، حضور علیہ السلام کو اپنا ہیڈ اور اپنا سربراہ تسلیم کر لیا اور قبول کر لیا۔ اب اس پر یہ شخص عبداللہ بن ابی، اس کو یہ چیز ہضم نہ ہوئی، قبول نہ ہوئی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، خاموشی کے ساتھ اظہار نہیں کیا عبداللہ بن ابی نے، اور پلس اس کے جو فالوور تھے کچھ، اور اس میں آگے پھر کچھ قوم یہود سے بھی افراد اس گروہ میں شامل ہو گئے، جو ظاہری طور پر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن اندر سے ایمان ان کے اندر داخل نہیں تھا، دلوں سے انہوں نے اسلام اور ایمان کو قبول نہیں کیا تھا۔ تو اب یہ سلسلہ چلتا رہا، ان کا نفاق اس وقت تک ظاہر نہیں ہوا جب تک کہ غزوہ بدر واقع نہیں ہوا۔ غزوہ بدر جب واقع ہوا، بدر العظمیٰ، تو اس وقت پھر ان کا نفاق سامنے آیا، اور ان کے ہیلے بہانے اور ان کی طرح طرح کی پلاننگیں، اور اس وقت بالکل یہ گروہ سامنے آ گیا منافقین کا، جو ظاہر میں آقا علیہ السلام اور اس اہل ایمان اور اسلام کی حمایت کا اعلان کرتے، محبت کا اعلان کرتے، لیکن اندر سے ہر وہ الٹا کام کرتے جس سے حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچے، اہل ایمان کو دکھ پہنچے اور اسلام کو نقصان پہنچے۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آپ کو پتہ ہے عبداللہ بن ابی کی ڈیتھ آ کے بھی منافقت پر ہوئی، اور وہ سارا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ اس میں ہمیں بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ گروپ جو ہے منافقین کا، یہ اس وقت تو یہ گروہ سامنے آیا، لیکن اسلام کے دامن میں ایک پورا کردار ہمارے سامنے آ گیا جس کو منافقت کہا جاتا، کہ جو ظاہر میں اسلام، اہل ایمان اور اہل اسلام کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں، محبت کا اعلان کرتے ہیں اور اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں، لیکن اندر سے یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم، دین کے دشمن ہیں اور اہل ایمان کے دشمن ہیں۔ اس حوالے سے اور بہت سی نشانیاں ان کی بیان ہوئیں۔ یہ فسادی ہیں، فساد برپا کرنے والے ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں، گالی گلوچ کرنے والے ہوتے ہیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کا ظاہر کچھ ہوتا ہے اور ان کا باطن کچھ ہوتا ہے. ایک مجلس میں یہ کچھ ہوتے ہیں، دوسری مجلس میں یہ کچھ ہوتے ہیں. اس حوالے سے ہمیں اس کریکٹر کو سمجھنے کے لیے بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھ لیں متقین کا ذکر شروع ہوا تو 5 نمبر آیہ مبارکہ پر آ کر وہ مضمون وائنڈ اپ ہو گیا. کفار کے حق میں صرف 2 آیہ مبارکہ اس مقام پہ آئیں، 6 اور 7. اور منافقین اس کریکٹر کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے 8 سے لے کے 20 نمبر آیہ مبارکہ تک آیات بینات اتاری. اتنا طویل کلام ہمیں عطا فرمایا تاکہ ہم اس کریکٹر کو سمجھ سکیں. اور یہ سب سے گنونا کریکٹر ہے اسلام کے دامن میں. اور اسی لیے اللہ رب العزت نے بطور سزا بھی قرآن میں فرمایا فی الدرک الاسفل، کہ منافقین جو ہیں وہ دوزخ میں سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. یعنی منافقین سب سے نیچے، ان کے اوپر کفار اور مشرکین، ان کے اوپر یہود، ان کے اوپر نصارہ اور ان کے اوپر اہل ایمان ہوں گے. تو اتنی بڑی سزا اس کریکٹر، کیونکہ یہ کفار کے مقابلے میں زیادہ اسلام کے لیے یہ کریکٹر نقصان دہ ہے. اور ہمیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس کریکٹر کو سمجھنا ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں حق بات سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.